اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام دجال، سائنس اور امام زمانہ سے سجاد شاہ جی کا السلام علیکم۔ ناظرین، گفتگو بہت اہم مرحلے میں داخل ہے۔ دجال، سائنس اور امام زمانہ، یہ تین چیزیں دور حاضر میں ہمارے نوجوانوں کے، ہمارے لوگوں کے، بلکہ دنیا بھر میں یہ صرف یہ نہیں کہوں گا، اس کو محدود نہیں کروں گا کہ صرف مسلمان ہی اس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کے تھرو اگر دیکھیں تو دیگر مذاہب کے لوگ بھی جو ہے وہ ان کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ کون مسیحا آنے والا ہے، سائنس میں جو ترقی ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا غیر فائدہ مند ہے، یا ہمیں کہاں کہاں نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو اس بارے میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں کراچی یونیورسٹی کے اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے ڈین جناب ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم قبلہ، اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے ان مشکلوں کو حل کر رہے ہیں، آپ ہمارے ذہن کی گتھیوں کو سلجھا رہے ہیں۔ تو قبلہ، گفتگو میں آج پہلا میں یہاں سے آغاز کروں گا اس بات کا، یہ بتائیے کہ آئی ٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نام پہ ہمارے بچے جو آج سائنس پڑھ رہے ہیں، کیا یہ سائنس ان کو دین و مذہب سے، ان کے عقیدے سے متنفر کرنے کا باعث بن رہی ہے؟ میں مسلم اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں اسپیشلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، سائنس جو ہے وہ بنیادی طور پر دو چیزوں کا نام ہے، ایک تو ایکسپلینیشن آف نیچر، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے وہ ایکسپلوریشن آف نیچر۔ بہت خوب، یعنی اس نیچر کو ایکسپلین کرنا اور ایکسپلور کرنا، اور اگلے مرحلے پر اس کو ایکسپلور کرنا۔ بہت خوب، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو قرآن کریم کی مطلوب اور مقصود ہیں۔ یعنی قرآن خود موٹیویٹ کر رہا ہے انسان کو کہ اس نیچر کو سمجھے، اپنی حقیقت کو سمجھے، اس کائنات کی حقیقت کو سمجھے، اور اس کی تسخیر کرے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تو کوئی بری چیز ہے ہی نہیں، یہ تو وہ چیز ہے کہ جو دین اسلام کی طرف سے ریکمینڈڈ ہے کہ مسلمان کو چاہیے، مسلمان نوجوانوں کو چاہیے کہ اس نیچر کو ایکسپلین کریں، اس کو ایکسپلور کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب دیکھیں، سائنس جو ہے وہ اٹس اے برانچ آف نالج، ایک علم کی ایک شاخ ہے اصل میں۔ صحیح۔ اور علم کے بارے میں پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ العلم نور، علم ایک نور ہے، نالج از لائٹ۔ اچھا، لائٹ جو ہوتی ہے وہ آپ اچھے کام میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، برے کام میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ لائٹ تو ایک ٹول ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ اس لائٹ کی مدد سے آپ رات کے اندھیرے میں کسی کو راستہ بھی دکھا سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے ہاتھ میں ایک ٹارچ ہے، اور اس لائٹ کی مدد سے رات کے اندھیرے میں کسی بند شٹر کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا تالا ٹوٹ سکتا ہے نہیں ٹوٹ سکتا ہے۔ ٹارچ تو آپ سے کچھ نہیں کہے گا۔ صحیح صحیح۔ یہ تو ایکچولی آپ کے اوپر ہے کہ آپ کی تربیت کیسی ہوئی ہے، کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں۔ جی۔ اور تو آپ نے ایک موضوع پہ سنا ہوگا، لکھا ہوگا، پڑھا ہوگا بچپن سے، اسکولوں میں بھی آج کل اس پہ لکھواتے ہیں ایسیز وغیرہ کہ ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف سائنس، میرٹ اینڈ ڈی میرٹ آف ٹیکنالوجی۔ تو یہ ٹول ہے، اس کے میرٹ بھی ہیں، اس کی ڈی میرٹس بھی ہیں۔ تو یہ اصل میں تو یہ انسان ہے کہ وہ اس کو کس کام میں استعمال کر رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ ٹیکنالوجی کیا چیز ہے؟ ٹیکنالوجی از ایکچولی دی یوز آف سائنس ان آور ڈیلی لائف۔ صحیح۔ تو وہ جو یوز ہے وہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ ٹیکنالوجی نے ہمیں ایک کھلونا بنا کے دے دیا، مثلا موبائل فون، ٹھیک، ایک ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا ایک نمونہ ہے موبائل۔ اب اس موبائل کے اندر آپ قرآن بھی ہے، مفاتیح بھی ہے، زیارتیں بھی ہیں، مجالس بھی ہیں، نوحے بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ سب کچھ ہے۔ اس کے اندر گانے بھی ہیں، اس کے اندر فلمیں بھی ہیں، اس کے اندر بیہودہ ویڈیوز بھی آ سکتی ہیں، یعنی ایک دنیا آباد ہے اس کے اندر۔ صحیح۔ اب یہ وہ انسان جو اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہا ہے، اگر آپ اس کی فکری تربیت صحیح کریں گے وہ اس سے اچھی چیزیں لے گا۔ بالکل ایسے ہی۔ اور اگر اس کی تربیت صحیح نہیں کریں گے وہ بری چیز لے گا۔ علم جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ درست۔ اسی لیے اسلام میں جو علم کا تصور ہے وہ ہے علم نافع، یوزفل نالج، یوزفل فار انڈیویجول ایز ویل ایز فار دا سوسائٹی۔ بالکل صحیح۔ اگر وہ یوزفل ہے تو وہ ریکمینڈڈ ہے، اگر وہ یوزفل نہیں ہے، چاہے وہ نالج ہو، وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یوزفل نالج اگر آپ حاصل کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ اور باقی سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے،
اس میں آپ دیکھیں تو اس کا فائدہ بھی ہے انسانیت کو, نقصان بھی ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی بتائیے کہ آپ نے جو بات کری کہ جو علم ہو, نالج ہو, وہ یوزفل ہو, اس کو انسان کیسے تعین کرے کہ یہ چیز یوزفل ہے یا نہیں؟ اب آج کے دور میں جو اس وقت ذرائع ابلاغ ہیں اس میں ہمارے پاس سب سے بڑا ذریعہ ایک سوشل میڈیا ہے, چیٹ جی پی ٹی ہے, جس سے ہمارے اسٹوڈنٹس بلکہ پروفیشنل لوگ بھی اس سے ہیلپ لے رہے ہیں, اور وہ آپ کو ایک سوال کے جواب جو ہے وہ سیکنڈز کے بھی 1000ویں حصے میں آپ کو دے رہا ہے. تو یہاں کیسے ڈیسائیڈ کریں وہ کہ بھائی یہ نالج ہمارے لیے یوزفل ہے, یہ یوزفل نہیں ہے؟ تو اس کا کوئی کرائٹیریا کیسے ڈیسائیڈ مشکل نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو انسانیت کو تباہ برباد کرنے والی جتنی چیزیں آج تک ایجاد ہوئی ہیں, کیا وہ جاہلوں نے ایجاد کی ہیں؟ بالکل صحیح. اتنے بڑے بڑے خطرناک اسلحہ, بم اور اٹامک ویپنز اور نیوکلیئر ویپن اور بایولوجیکل ویپن اور کیمیکل ویپنز, یہ کیا جاہلوں نے ایجاد کیے ہیں؟ دھوبی نے, نائی نے, قصائی نے, موچی نے نہیں بھائی, وہ سائنٹسٹ ہیں. سائنٹسٹ کا مطلب بہت ذہین پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور انہوں نے جو کچھ ایجاد کیا آج انسانیت کو اس کے فائدہ اٹھانے کے بجائے نقصان پہنچا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نالج کا ایک یوز ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا, جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. کیا بات ہے. اور ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. کیا بات ہے. اور اپنی فطرت کے خم و پیش میں ایسا الجھا کہ آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. کیا بات ہے. تو اگر انسان کو یہ نہ پتہ چل سکے کہ یہ اس میں نفع ہے یا ضرر ہے, صحیح, فائدہ ہے یا نقصان ہے, سوشل میڈیا ہو یا کوئی اور چیز ہو, ایک انسان اگر عقل رکھتا ہے, شعور رکھتا ہے, تو وہ سمجھ سکتا ہے نا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں, یہ جو میں ایکٹیویٹی کر رہا ہوں, اس کا مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہو رہا ہے نقصان, اور معاشرے کو فائدہ ہو رہا ہے نقصان. اور اگر اس کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کا نقصان ہے, تو اس میں سوشل میڈیا کا کیا قصور ہے, اس میں اس ٹیکنالوجی کا کیا قصور ہے, اس میں انٹرنیٹ کا کیا قصور ہے. ٹھیک, وہی جو آپ نے مثال بیان کی تھی کہ روشنی سے آپ کوئی بھی کام لے سکتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی نائف ہے, چھری ہے, اس سے آپ سبزی پھل بھی کاٹ سکتے ہیں, کسی کا گلا بھی کاٹ سکتے ہیں. وہ آپ کے عمل پر ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو کرتے ہیں. تو یعنی نفس کی تربیت اس کے اندر بہت اہم کردار ادا کرے گی. اسلحہ, آپ اسلحہ جو ہے اس کا رخ کسی انسانیت کے دشمن کی طرف بھی کر سکتے ہیں اور بے گناہ انسان کی طرف بھی کر سکتے ہیں. درست, بالکل صحیح, بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب جو اسلحہ بنانے والا انسان ہے یا اسلحہ بنانے والے جو کارخانے ہیں, وہ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ اس کا صحیح استعمال کیا ہے اور غلط استعمال کیا ہے. یہ کوئی اور بتائے گا. اس کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں, اس کے لیے وحی آئی ہے, اس کے لیے ائمہ طاہرین ہیں. انسان کو عقل دیا گیا ہے, شعور دیا گیا ہے, جس کی مدد سے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس چیز کا صحیح استعمال کیا اور غلط استعمال کیا ہے. بہت خوب. اسی میں ایک سوال کو یہاں پہ ویٹ کروں گا. آپ کی اس بات سے بالکل ایک چیز جو ہے وہ ذہن میں آ رہی ہے کہ آج کل جو سیکرٹ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں, جس کے اندر زیادہ تعداد ہمیں نظر آتی ہے اسٹوڈنٹس کی, اور وہ سیلیبریٹیز جو شوبز سے, میڈیا سے, ان چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں, ان لوگوں کے ہمیں بڑے نام اس میں سننے کو ملتے ہیں. تو یہ سیکرٹ سوسائٹیز میں صرف علم کی بنیاد پہ تو لوگوں کو نہیں لایا جاتا, یہاں پہ ایک مذہبی ٹچ بھی موجود ہے. وہ سیکرٹ سوسائٹیز بھی کسی نہ کسی کی ورشپ میں ہیں. اب وہ سیٹن ہے یا گاڈ ہے, یہ تو شاید ان میں جا کے ہی پتہ چلے. تو آپ چونکہ علم و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور آپ کا بہت زیادہ انٹریکشن رہتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ان کے والدین کے ساتھ, مینجمنٹ کے ساتھ, آپ اس چیز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک مذہب کے نام پہ لوگوں کو نئے نظریات دیے جا رہے ہیں؟ کیا یہی وہی دجالی سسٹم ہے؟ اصل میں دیکھیں, بنیادی طور پر جو کوششیں ہیں ساری, وہ مذہب کو کریش کرنے کی ہے. ٹھیک ہے. اور آج سے آپ دیکھیں کہ 300 سال پہلے سے یہ کوشش شروع ہوئی ہے. کرسچینٹی کو آلموسٹ انہوں نے بے عمل مذہب بنا دیا ہے, بس برائے نام, بالکل نام کرسچن ہے کوئی. اب لے دے کہ اس میں سب سے زیادہ اس وقت بھی دنیا میں تمام تر جو مسائل ہیں, خرابیاں ہیں اپنی جگہ, ان تمام چیزوں کے باوجود سب سے زیادہ جو پریکٹیکل ریلیجن ہے وہ اسلام ہے. درست. سب سے زیادہ پریکٹسنگ مذہب اگر دنیا میں کوئی ہے تو اس وقت اسلام ہے. تو ہر طرف سے توبوں کا رخ جو ہے وہ اسلام کی طرف آ گیا. اور دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی جتنا وہ چاہتے ہیں کہ وہ بے دین ہو جائیں. تو بنیادی طور پر مذہب کی جو جنگ ہے نا, وہ ایتھیزم سے ہے.
ٹھیک ہے، لادینیت سے، لادینیت سے، الحاد سے ہے. تو اس وقت جو ہے وہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ نوجوانوں کو ملحد بنایا جائے، صحیح، بے دین بنایا جائے. جب وہ بے دین بن جائیں گے تو ان کو کسی بھی کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں بنیادی طور پر شیطان پرستی کوئی مذہب نہیں ہے، صحیح، لیکن ایک ٹائٹل دیا گیا ہے. چونکہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں مذہب تو انسان کی فطرت کا حصہ ہے، صحیح، تو اب کسی کو بے دین کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ بھی ایک مذہب ہے، اور وہ مذہب جو ہے وہ شیطان پرستی ہے. اب ظاہر شیطان جو ہے وہ اچھے کام سے تو خوش نہیں ہوگا کبھی بھی، درست، شیطان تو برے کام سے ہی خوش ہوگا. تو شیطان کو خوش کرنے کے لیے یا شیطانی قوتوں کو خوش کرنے کے لیے ان سے وہ سارے برے کام کروائے جاتے ہیں جو انتہائی نازیبا کام ہوتے ہیں، اور اس انسان کو پہلے تو دین سے دور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے وہ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے مثلا بیہودہ فلمیں ہیں، پورنوگرافی ہے، صحیح، اور یہ سب صحیح، چیزیں. ان کے ذریعے سے ان کو پہلے تو شیطانی راستے میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر ان کے ذریعے سے دین کے خلاف کام لیا جاتا ہے. درست، بڑی وحشتناک رپورٹیں ہیں اس حوالے سے، بالکل درست، اور وہ ہماری سوسائٹی کے اندر ان ہیں. اور چونکہ یہ سوشل میڈیا اور اس کے جو ٹولز ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے اس پہ تو کوئی کنٹرول نہیں ہے. ایک بچہ جو ہمارے گھر میں ہے جس کا انٹریکشن ہم سے شاید 2 گھنٹے ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کا انٹریکشن دنیا میں کہاں اور کس کس سے ہوتا ہے، اور کہاں کس سے کیا وہ ڈسکشن کر رہا ہے، اور کون کون اس کو جو ہے وہ اپنی ڈاکٹرینیشن کر رہا ہے، کس طرح اس کے ذہن سازی کر رہا ہے. اس کا ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہوگا، اور خدا نخواستہ اگر وہ غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو اس کا اندازہ شاید بہت دیر کے بعد ہو. تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ چیک کی ضرورت ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی. بالکل درست باتیں کہیں قبلہ نے، اور ہماری معلومات میں اضافہ کیا، ہماری علمی رہنمائی فرمائی. ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام دجال، سائنس اور امام زمانہ علیہ السلام، اس پروگرام کو یہیں اختتام کرتے ہیں. اپنے میزبان سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے، اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا، کیونکہ قائم سے ہے زندگی. خدا حافظ. Thank you.